میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہوتے گئے، آپ کی زلف معمبر کے اسیر ہوتے گئے، ویسے ویسے قرب خدا کی منزلیں طے ہوتی گئیں، لوگوں کو خدا کے بارے میں شناسائی ہوتی چلی گئی۔ اب آپ ذی وقار حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو سرکار نے اپنی کتاب رسالہ روح شریف کے آغاز میں ایک حدیث قدسی بیان فرمائی، جو آج میں آپ کے سامنے جو لب لباب ہے۔ فرمایا کنت کنزن مخفیہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور حدیث قدسی پتہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی مختلف اقسام ہیں۔ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے، ویسے تو ہر بات وہی ہوتی ہے حضور پر، کملی والے کا ہر فرمان ہی پروردگار کی بات ہے، چاہے آپ اس کو وہی مطلوع کہیں چاہے غیر مطلوع کہیں۔ مطلوع کا مطلب جس کی تلاوت کی جائے، جس کو قرآن کہتے ہیں، تو اس کو وہی مطلوع کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، ہر ادا، ہر طریقہ، ہر کیفیت، ہر نور، ہر سرور، آپ کے وجود اطہر کی طرف سے ہر اظہار جو ہے وہ کملی والے کی بات نہیں ہے، وہ پروردگار کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ کملی والے میرے محبوب وہ ہیں، اس نطق سے، اس زبان مبارک سے کچھ بھی خود نہیں نکلتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو کلام خدا ہوتا ہے، جو محبوب پروردگار کی زبان سے نکل رہا ہے، تو اس محبوب کا جو محب خود پروردگار ہے اسی کی ہر بات۔ لیکن اب آپ ذی وقار اللہ پاک نے فرمایا کن دو، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، ویسے تو اللہ بھیجتا ہے، جبریل لاتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی براہ راست اللہ اور نبی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کملی والے خود فرماتے ہیں کہ یہ بات میری ہے، لیکن یہ بات کر میں رہا ہوں، لیکن یہ بات خدا کی ہے۔ تو حدیث قدسی، قدس سے پروردگار کی ذات مراد ہے، تو اس کو نام ہی حدیث قدسی کا دیا گیا۔ یہ بھی کملی والے کی شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مختلف موضوعات سے اپنی باتوں کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا کنت کنزا مخفیہ، فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کملی والے آقا کی آمد سے پہلے یہ بات پروردگار نے نہیں بیان فرمائی، بلکہ جب حضور تشریف لے آئے تب فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تھا، جب کملی والے آ گئے اب خدا چھپا ہوا نہیں رہا۔ اب اس پروردگار نے اپنے پاک آپ کو ظاہر فرما دیا اور فرمایا اب یہ ہے آمد رسول کا ذکر، اور خود پروردگار کی بارگاہ سے ہے کنت کنزا مخفیہ فاحببت۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میری چاہت ہے، اب میں ایسا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، اپنی زیارت کروا دیجئے، میں آپ کے دیدار۔ قوم نے کہا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی جناب موسیٰ نے کہ قوم تو تب مانے گی، وہ کہتی ہے جس خدا کی بات کرتے ہو اس خدا کو دکھا دو۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن ترونی، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں، کوئی فرمایا لن ترونی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس وقت تک اللہ نے اب لیکن پھر اصرار پر، اب اللہ اپنے محبوبوں کی بات ٹالتا تو نہیں ہے، اب عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ وہ 70 لوگ بھی آ گئے جو جناب موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے اپنی طرف سے بڑے نیکوکار اور بڑے فن خان اب آ گئے۔ اب کوئی طور پر گئے، پہلے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ موسیٰ سے کلام کرتا ہو۔ شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، بندہ عقل کے مطابق سوچتا ہے ایسا کیسے، ایسے کیسے۔ لیکن کسی عاشق نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے کلام کرتا تھا اور وہ بھی ایک بیری کا درخت تھا،
کوہ طور پر ایک درخت میں سے اللہ پاک اپنے بندے سے کلام کرتا تھا، یہ بھی کسی درجے پہ لوگ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اس سے آگے کی بات ہم نہ کریں کہ اگر وہ رب ایک درخت میں سے اپنے محبوب بندے سے کلام کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کی ذات میں سے لوگوں سے کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے بندوں کی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ پاک نے پھر اس کو بھی بیان فرمایا کہ جب کوئی میرا مقرب بنتا ہے سجدوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، جب کوئی بندہ میرا قرب پا لیتا ہے، میرے قریب آ جاتا ہے، تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اب آپ اب آپ مجھے بتائیں، جن بصارتوں میں پروردگار کی محبتوں کا نور آ جائے، جن میں اس کی طاقت آ جائے، وہ نگاہ کہاں تک نہیں دیکھ سکے گی؟ اور اس کو اللہ نے پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر اس طرح بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے یہ واقعہ، چونکہ ہمیں صوفیاء کے ماننے والے، اور یہ محلہ، یہ مسجد، یہ علاقہ بڑی خوش قسمت کہ یہ سلطان بہو کے پڑوسی ہیں، یہ ڈیرہ لگایا ہے عارفوں کے بادشاہ، وہ ویسے ہی یہ پوری آبادی، یہ پورا علاقہ، یہ پوری وادی ان آباء و اجداد کی سرزمین ہے میرے سلطان بہو کے، جو مدینے سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ آخر کملی والے نے وہاں سے ان کو بھیجا، انہوں نے یہاں آ کر ڈیرہ لگایا اور پھر یہیں سے نور پھیلا، پوری دنیا میں پہنچا۔ تو مقدر تو ہے، قسمت تو ہے، کوئی کمال تو ہے، اس زمین میں کوئی نور تو ہے، اس میں کوئی قبولیت تو ہے، اس میں کوئی کرم تو ہے کہ جہاں پر کملی والے کے مدینے سے آ کر مدینہ کے رہنے والوں نے اس کو پسند فرمایا، یہاں آ کر ڈیرہ لگایا، یہاں آ کر ٹھہرے، یہاں آ کر تلاوتیں کی، یہاں آ کر ذکر اذکار کیے، یہاں آ کر ان پتھروں کو آباد کیا، اور آج تک وہ نور نکل رہا ہے، وہ چوٹیاں روشن ہیں، وہ پتھر آباد ہیں، وہاں سے برکتیں نکل رہی ہیں، وہاں سے رحمتیں نکل رہی ہیں۔ اب آپ عزیز وقار آئیے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک محبوب پیغمبر، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے سجادہ نشین، آپ کے اولاد مبارک، وہ باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اور ان پر کتاب آئی، وہی کتاب جناب سلیمان کی ٹھہری، جن کی طاقتوں کا یہ عالم ہے، جن کی شانوں کا یہ عالم ہے، جن کے کمالات کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چرند پرند کی زبان صرف سنتے نہیں ہیں، صرف سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ بولتے بھی ہیں۔ چیونٹیوں کا ذکر آیا جناب سلیمان، اور میں حیران ہوتا ہوں، ہزار ہاتھ چیونٹیوں میں سے یہ جس کو آپ کیڑی بولتے ہیں، چیونٹی، سورہ نمل، اور آپ دیکھیں ادب نبی کی وجہ سے اللہ نے بتایا میرے نبی کا ادب کیا، ایک چیونٹی نے کیا تو اللہ نے قرآن کی ایک سورت ہی اس کے نام کر دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ اللہ کے بندوں کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں پڑتی؟ وہ جس کو اس نے عزت دی ہے، جب آپ ان کی عزت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، میرے سلطان بہو لکھتے ہیں کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کا کلام سنا، اب کتنی چیونٹیاں ہوتی ہیں، اب کتنی، ویسے تو خدا فرماتا ہے کہ اندھیرے میں چلنے والی کالے پتھر پر کوئی سیاہ رنگ کی چیونٹی چلتی ہے رات کے اندھیرے میں، اور اس کے چلنے سے اب رات کی تاریکی بھی ہو اور کالا پتھر بھی ہو اور چلنے والی چیونٹی ہو، اس کی کیا طاقت ہے؟ لیکن اس سے بھی جو پتھر پر ایک لائن لگتی ہے، ایک راستہ بنتا ہے، خدا اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ تو اس کی شانیں ہیں، پر میں اس کے بندوں کی بات کر رہا ہوں جس کو اس نے طاقت دی، جس کو اس نے عزت دی، جن کو اس پروردگار نے خود کمال دیے۔ اب جناب سلیمان کی آپ کی فوج چاہ رہی ہے، چیونٹیاں جمع ہیں، ایک چیونٹی کلام کرتی ہے اور کہتی ہے اپنی چیونٹیوں سے بھائی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، جناب سلیمان کی فوج آ رہی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ چیونٹی کہاں تھی؟ اللہ کے نبی نے اس چیونٹی، اب اور بھی چیونٹیاں ہوں گی، ان سب چیونٹیوں میں سے اس چیونٹی کی آواز کو سنا۔
آپ مجھے بتائیں جب سلیمان علیہ السلام کا یہ حسن ہے، ہزاروں چیونٹیوں میں سے اتنی چھوٹی سی آواز بھی اللہ کے نبی نے سن لی ہوگی، تو جو نبیوں کا امام ہے کملی والا، جب کوئی اس کا عاشق، جب کوئی اس کا دیوانہ، جب کوئی اس کا مستانہ کہیں پر بھی نبی کا ذکر کرتا ہے، اگر سلیمان پہچان سکتے ہیں تو مدینے والے کو کیسے پتہ نہیں چلے گا؟